بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی شخصیت کی عاجزی، کمال بندگی اور اصل انسانیت ہے۔ باری تعالیٰ نے اس حوالے سے وعباد الرحمن فرمایا، خدا کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہوتا ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں انسان میں احساس برتری، احساس عاجزی میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا ماننا خود کو چھوٹا ماننے کے راستے کو کشادہ کرتا ہے۔ معرفت الہی انسان کو انانیت سے بچا کر عاجزی اور انکساری کا پیکر بناتی ہے، اور اس حقیقت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معرفت و قربت الہی میں بڑا بلند و بالا مرتبہ و مقام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس بنا پر اللہ کی بارگاہ میں مقام بندگی اور مقام انکساری کا جو قرب و اعزاز آپ کو حاصل ہے، کوئی اور فرد بشر اس میں شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر علو مرتبت اور مقامات رفیع پر آپ فائز تھے، اس کے باوجود آپ ساری حیات میں عجز و انکساری کا پیکر بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر و رعونت اور مطلق العنان احساس برتری سے اپنے کردار کو مبرہ اور منزہ رکھا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تواضع اور انکساری اور عاجزی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ ترمذی فی سننہ۔ تواضع اور عاجزی انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے، تکبر اور خواہ کا احساس برتری اسے پست اور ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تواضع لأخیہ المسلم رفع اللہ ومن ارتفع علیہ وضع اللہ۔ فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی کرتا ہے، باری تعالیٰ اسے سر بلند کر دیتا ہے، اور جو اس پر اپنی برتری جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عظمت و کبریائی
اور سروری فقط رب کو زیبا ہے، بندے کی بندگی کا زیور عاجزی اور انکساری میں ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الکبریاء ردائی، کہ کبریائی بڑا پن، اکبر ہونا، سب سے برتر ہونا۔ فرمایا یہ کبریائی یہ میری چادر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عاجزی اور انکساری میں انسانی عظمت مضمر ہے، جبکہ تکبر اور استکبار میں انسان کی تباہی و بربادی پوشیدہ ہے۔ سفر زیست میں جب بھی انسان تفوق اور استکبار کا شکار ہونے لگے تو اسے چاہیے اپنی زندگی کو صحیح سمت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے رہنمائی حاصل کرے۔ انسانی زندگی میں کچھ عوامل اور اسباب پیش آتے ہیں جو انسان سے عاجزی اور انکساری کا وصف چھین لیتے ہیں، اور اس میں سے تکبر و استکبار اور غرور و رعونت پیدا کر دیتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا عامل انسان کا خوشحال ہو جانا ہے۔ یہ خوشحالی اور انکساری کا وصف چھین لیتی ہے، انسانی حاجت انسان کو جھکا دیتی ہے، اور حالات کی تنگی اس کی خودداری کو متاثر کرتی ہے۔ مگر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر حال اور زندگی کے ہر موڑ میں سنبھالتی ہے۔ نے بادشاہ پر اللہ کی بندگی اور عبدیت کو ترجیح دی۔ آپ سے فرمایا گیا ان شئتا نبیا عبدا وان شئتا نبیا ملکا، رواہ ابو یعلا فی مسندہ۔ فرمایا اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بن جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی ہو جائیں۔ تو اس سوال کے اختیار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا، رواہ ابو یعلا فی مسندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے رب میں بندگی والا نبی بننا چاہوں گا، تیرا عبد بن کر رہوں گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عجز و انکسار کے یہ مظاہر اور یہ نمونے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو جو باری تعالیٰ کی نوازشات کی رم جم بڑھتی ہے تو آپ کی عاجزی اور انکساری میں بھی مزید اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جب واقعہ معراج میں باری تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس سے پوچھا کہ میں آپ کو کس لقب سے مشرف کروں، قال یا رب بأن تنسبنی الی نفسک بالعبودیہ، رواہ ترمذی فی تفسیرہ۔ عرض کیا کہ مولا مجھے اپنی ذات کی نسبت عبدیت کے ساتھ مجھے منسوب کر۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب کائنات انسانی کا اس سے بڑا منصب، بڑا مقام، بڑا رتبہ، بڑا اعزاز اور بڑا مرتبہ اور رتبہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہے۔ اور اس مقام پر جن الفاظ کے ساتھ رب رسول اللہ کو بلائے گا وہ الفاظ بھی معراج کے سفر کی مناسبت سے الفاظ کی لغت میں بھی معراج رکھتے ہوں گے۔ تو اس موقع پر بھی جس لفظ کو معراج دی گئی وہ لفظ عبدیت ہے جو عجز و انکسار سے معمور ہے، اور مقام عبدیت کا کمال اور عروج سراپے عجز و انکساری ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور عامل ہمارے وجود میں
پنپنے والی عاجزی اور انکساری پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہے فتح و کامرانی کی منزل کو پا لینا، اور اس کے بعد اپنے ماتحتوں اور کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا۔ انسان عام حالات میں عجز و انکسار اختیار کر رہا ہوتا ہے، دشمن پر فتح و کامیابی اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن پر بڑی تگ و دو کے بعد غلبہ پا لیتا ہے، اور وہ اس کو شکست و ریخت سے دوچار کرتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ عاجزی و انکساری کا راستہ چھوڑ کر تکبر و رعونت اور طاقت و قوت کی راہ پر چل پڑتا ہے، اپنے دشمن اور فریق مخالف پر ظلم و سرکشی کی انتہا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کے اس شاہانہ اور حاکمانہ مزاج اور رویے کا اظہار یوں کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ سورہ نمل میں فرمایا بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی زندگی میں وہ موقع ہے جب انسان تکبر و استکبار کی رو میں بہہ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے انسانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ بھی ہماری شخصیت کو سنوارتا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ کے موقع پر کامیابی اور کامرانی سے نوازا اور اپنے دشمن پر غلبہ و تفوق دیا، تو آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، لیکن آپ کا رویہ فاتح بادشاہوں اور تھا، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا تھا۔ غرور و تکبر کا کوئی دور دور تک بھی نشان نہ تھا۔ آپ سراپائے پیکرو عجز و انکسار بنے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر لحظہ ہر لمحہ شکر گزار بنے ہوئے تھے، اور اس شکر گزاری کے آثار آپ کے وجود اقدس پر بڑے ہی نمایاں تھے۔ ہر آنکھ پھاڑتا ہے اور اس کے جسم کو ہر طرح سے نوچتا ہے اور اس کے اعضاء کاٹتا ہے اور اس کے دل اور کلیجے کو چباتا ہے اور اس کی لاش کو ہر طرح سے مسلح کرتا ہے، اسے ذلت و رسوائی کی ہر صورت سے دوچار کرتا ہے، اپنی دشمنی کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے، رسول اللہ کے دشمن جیسا کسی کا دشمن نہ تھا۔ جس دشمن نے بعثت رسالت کے پہلے روز ہی سے مخالفت و عداوت کا عمل شروع کیا تھا، اور اس کی عداوت و مخالفت ہر آنے والے دن کے ساتھ مسلسل بڑھتی رہی، اور آپ کی دشمنی پر سب قبائل کا اتحاد وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا۔ قبائل کے قبائل ہوتے رہے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن یہ سارے کے سارے اپنے مجرمانہ اور عدوانہ افعال کے اعتراف کی کیفیت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے آخری انجام کے منتظر تھے۔ ان کو معلوم تھا ایک فاتح مغلوب قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ان کو اپنی زندگی ختم ہوتی، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہونے والے مجرم اور ظالم لوگ کردار محمدی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بول اٹھے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے حسن سلوک کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي يَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُف لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
رواہ النسائی فی سننہ، فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم پر کوئی گرفت آج نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ حیات اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری میں بسر ہو رہا تھا۔ کوئی فخر و مباحت نہ تھا، کسی قسم کا کوئی غرور و تکبر نہ تھا، کسی بھی انسان کو نیچا نہیں دکھایا جا رہا تھا، کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ اپنے سب سے بڑے دشمن اور رئیس مکہ ابو سفیان کو بھی آپ نے امان دے دی اور اس کے گھر کو جائے امان بنا دیا اور مکہ کے ہر شہری کو امان دے دی، اور جو بھی اسلامی لشکر کے مقابلے میں سامنے نہ آیا اس سے اعراض کیا، اور جس نے بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان دے دی، اور جس نے بھی کعبۃ اللہ میں پناہ لے لی اس کو بھی آپ نے امن دے دیا، امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، مگر آپ کا وجود اقدس سراپا عجز و انکسار اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کا پیکر بنا ہوا تھا۔ امام ابن کثیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقع رأسہ تواضعا للہ حین رأى ما اکرمہ اللہ بہ من الفتح حتی ان اصوتہ لیقادیس واسطۃ الرحل، رواہ ابن ہشام فی سیرت النبوی۔ اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا جب آپ نے مکہ کے فتح ہونے کا منظر اور عزت و شان آپ نے دیکھ لی تو آپ کا سر انور عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ مسلسل جھکے ہوئے تھا، قریب تھا آپ کی داڑھی مبارک آپ کے کجاوے کو چھو لے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کامیابی و کامرانی کے لمحات آئیں، ہماری زندگیوں میں جب بھی خوشی و مسرت کے لحظات آئیں، تو ہم اپنی انسانیت کو کبھی بھی گم نہ ہونے دیں، ہمارے اندر کا حیوان بے قابو نہ ہو جائے، ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو غم نہ دیں، دوسرے افراد کا جینا حرام نہ کریں، اپنی کامیابی میں اندھے نہ ہوں، بلکہ ہم سیرت الرسول سے پیغام حیات لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جائیں، تاکہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی مزید نعمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی وجودوں میں ایک اور عامل عاجزی اور انکساری ہم سے چھین لیتا ہے، وہ ہے جذبہ انتقام۔ ہر انسان کی فطرت عاجزی اور بندگی پر استوار ہے۔ جو انسان اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو وہ تکبر و رعونت کا پیکر بن جاتا ہے اور اپنے دشمن کو نشان عبرت بنانے کی ٹھان لیتا ہے، اور اس کیفیت میں اس کا یہی جذبہ انتقام اس کی انا کو تسکین بخشتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عام معاشرت اور عمومی زیست اور مروجہ اسلوب حیات ہمارے معاشرے میں یہی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ اس پہلو سے ہٹ کر ہمیں رہنمائی اور تعلیم دیتی ہے۔ جب دشمن پر فرمایا غلبہ پالو تو اب اس کو معاف کرنا سیکھو، یہ اولو العزمی ہے، اور اس کو نشان عبرت نہیں بناؤ بلکہ اس کو نشان نصیحت بناؤ، اور یہی انسانیت کا افتخار ہے۔ اور جان کی دشمنی سے بڑھ کر تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اور اس
جان کے دشمن کو بھی معاف کرنا انسانوں میں اصل انسانیت ہے، اور مسلمان کے کردار میں رسول اللہ کی سیرت کا یہی کردار عملی کمال ہے۔ اہل یمامہ کا سردار ثمامہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے تھا۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، ہے میرے مولا اسے میرے قابو میں دے دے۔ جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو اسے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی شخص کو قتل کریں گے، اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، اور اگر آپ فدیہ لینا چاہتے ہیں تو منہ مانگا فدیہ دوں گا۔ آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اور تیسرے دن اسی طرح اس کی خبر گیری کی۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ستون سے کھول دو، اسے آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو کر مسجد نبوی سے نکلا اور اس نے مسجد نبوی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں غسل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار سیرت سے متاثر ہو کر وہ قبول اسلام کر لیتا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار یوں کرتا ہے، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، واللہ ما کان دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی، واللہ ما کان بلد ابغض الی من بلدک فاصبحت بلدک احب البلاد الی، رواہ بہقی فی سننہ ہی۔ یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوث اور معاذ اللہ ناپسندیدہ نہ تھا، اب اس چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ روئے زمین پر مجھے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مبغوث اور ناپسندیدہ نہ تھا، اب کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے بڑھ کر مبغوث اور ناپسندیدہ نہ تھا، اب کوئی شہر آپ کے شہر سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے جملہ پیروکاروں، تمام امتیوں اور قوم کے تمام دینی اور سیاسی راہبروں کو پیغام سیرت یہ دیتی ہے کہ ہمارا کردار اتنا حسین، اتنا دلکش اور اتنا پرکشش اور اتنا جاذب نظر ہو کہ ہمارے معاشرے کا ہر انسان اور ہر مسلمان اور ہمارا ہر کوئی وہ شخص جو بھی کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، خواہ وہ سیاسی رہنما ہو، مذہبی رہنما ہو، وہ اپنے کردار کی وجہ سے حسین شخصیت اور پرشکو چہرے کا مالک ہو۔ لوگ اس کے نام اور کام کی بنا پر اور اس کے بلند کردار کی وجہ سے اس سے بے پناہ محبت کرتے ہوں، اس کا چہرہ ہر کسی کے لیے پسندیدہ اور محبوب ہو جائے، اور اس کا کردار ہر کسی کے لیے لائق کے تقلید ہو جائے، اور اس کا مذہب اور اس کی سیاست ہر کسی کے لیے مرغوب ہو جائے، اور اس کا فکر و نظریہ ہر کسی کے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ اگر کوئی دیندار شخص ہے تو دین اس کی وجہ سے معاشرے میں عزت و عظمت پائے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو قوم اس کو اپنا مسیحا، اپنا رہنما، اپنا سچا رہبر و قائد جانے، اور وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے مفاد کو اپنی ذات کے مفاد پر ترجیح دے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہو، ان کے خوابوں کی تعبیر ہو، ان کی امیدوں کا سہارا ہو، وہ بندہ حرص و لالچ نہ ہو، وہ بھیڑیا نہ ہو، وہ دین فروش نہ ہو، وہ غدار وطن اور قوم نہ ہو، وہ محب دین
اور پاسبان ملک و قوم ہو، ایسے لوگ ہی سب کے نزدیک احب الیہ میرا پسندیدہ تر کا مقام پاتے ہیں۔ یہی لوگ سیرت رسول سے قابل مستفید ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی وجودوں سے عاجزی اور انکساری کو چھیننے والی ایک اور چیز اندھی محبت اور لا متناہی عقیدت بھی ہے۔ انسان کے کسی وصف کی بنا پر دوسرے انسان اس کو بے پناہ محبت اور بے مثال عقیدت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو قابل احترام اور مستحق کے تکریم سمجھنے لگتا ہے۔ جب کبھی اہل محبت اور اہل عقیدت کے علاوہ اس کا دوسرے انسانوں سے تعلق اور واسطہ پڑتا ہے تو وہ اس کی اس طرح قدردانی نہیں کرتے اور اس طرح کی اس کی عقیدت اور محبت نہیں کرتے، تو اس بنا پر وہ بگڑ جاتا ہے، اس کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی طبیعت کا معاملہ بھی بچے کی طبیعت جیسا ہوتا ہے، جس کی ترجمانی یہ شعر کرتا ہے کہ کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا۔ مگر انسانی معاشرے کا یہ عمومی مزاج اور مروجہ اسلوب حیات اور عادت جاریہ بھی سیرت مثال نہیں ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہتے اور اس عمل کو وہ اپنا کمال سمجھتے تھے، اور وہ ہر اس چیز پر اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے تھے جس کا ذرا سا بھی تعلق شاہ خوباں کے ساتھ ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام کا ادب و تعظیم، عقیدت و محبت کا نظارہ عروہ بن مسعود کرتے ہیں۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفار و مشرکین سے وہ صحابہ اکرام کے احوال رسول اللہ کی نسبت محبت و عقیدت کا وہ اظہار کرتا ہے۔ عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا منظر محبت و عقیدت دیکھا جس کی مثال اس وقت کی موجود دنیا میں نہ تھی، حتیٰ کہ ظہور اسلام کے بعد سے اب تک انسانی دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال قطعاً آج تک موجود نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھتا ہے اور اسے وہ اس طرح کفار اور مشرکین کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے، قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحضون اليه النظر تعظیما له۔ رواہ احمد بن حنبل فی سننہ فی مسندہ۔ فرمایا ہے میری قوم سن لو، خدا کی قسم میں نے دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، مگر میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھی اور اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی عزت اور عقیدت اصحاب محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ اپنے چہرے اور جسم پر اس لعاب دہن کو مل لیتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کے حکم کی فوری تعمیل کی جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح جھپٹتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جب وہ رسول گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اور وہ بے حد تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف
اپنی نظریں اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزت و تکریم رسول کا یہ منظر جو صحابہ کرام کے وجودوں سے صادر ہو رہا تھا، یہ بے مثال تھا، بے نظیر تھا، بے مثل تھا، اور دنیا اور چشم فلک نے آج تک ایسا منظر کوئی دیکھا نہ تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور شخصیت میں عاجزی اور انکساری کی جو مثالیں قائم کی ہیں، اس ضمن میں جو اپنا اسوہ حسنہ امت کو دیا ہے، وہ قیامت تک انسانوں کی شخصیتوں کو خوبصورت، دلکش اور جاذب نظر بناتا رہے گا۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہی تھی کہ آپ اپنے کام خود کرتے تھے، گھریلو کام کرنے میں اپنی توہین نہ سمجھتے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتے تھے، بلا تردد ان کے ساتھ ہر کام میں شریک ہو جاتے تھے، اور اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں، پھول ہر جگہ پھول ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اس جگہ کو مہکدار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی انفرادی اور اجتماعی کام کو سر انجام دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے تھے۔ آپ معمولی کام کو بھی کبھی اپنے منصب کے خلاف اور منافی نہ سمجھتے تھے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قالت کانا یکون فی محنت اہلہ تانی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، رواہ نووی فی کتابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب گھر میں ہوتے کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کے گھر کے کام کاج کی کچھ تفصیلات ہمیں دوسری روایت میں میسر آتی ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، وقالت بشرا من البشر یغلی ثوبہ ویخلب شاتہ ویخدم نفسہ، رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے تھے، اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ آپ ایک عام انسان کی زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو خود سی لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنا ہر کام از خود سر انجام دیتے تھے۔ یہ سارے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجز و انکسار کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے لیے ازواج مطہرات آپ کے جان نثار صحابہ کرام موجود تھے، مگر آپ یہ سارے کام از خود کر کے امت کو اپنی سنت سکھا رہے تھے اور اپنی سیرت بتا رہے تھے، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو زیست کے اسلوب سمجھا رہے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام تعمیر مسجد کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام صحابہ کرام کے ساتھ تعمیر مسجد کے عمل میں شریک ہے۔ صحابہ کرام پتھر، اینٹیں اور مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ ساری چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وطافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل معهم اللبن فی بنیانہ، رواہ البخاری فی صحیحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام نے بکری ذبح کی۔ اب صحابہ کرام نے ذبح کے بعد سارے کام بانٹ لیے، کسی نے کہا میں اس کی کھال اتارتا ہوں، کسی نے کہا میں اس کا گوشت بناتا ہوں، کسی نے کہا میں اس کو پکاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ جمع الحطب، فرمایا اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عجز و انکسار دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذات اقدس کو ان عاجزی اور انکساری کی وہ شان عطا کی کہ
کہ آپ نے کبھی بھی خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا، کبھی بھی آپ نے تکبر اور سرکشی کو اختیار نہیں کیا۔ آپ قانون اسلامی کو سب کے لیے مساوی سمجھتے تھے اور کسی بھی طاقتور کو قانون سے بالا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تاریخ میں قانون ہمیشہ طاقتوروں کا محافظ رہا ہے اور کمزوروں کا حاسب اور مختصب رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست میں حاکم ہیں، اہل ایمان کی جان و مال اور کے مالک ہیں اور جان ایمان ہیں۔ اس کے باوجود خود کو قانون سے بالا نہیں سمجھا، ہمیشہ قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے۔ آپ قانون کے شارع بھی ہیں اور قانون دینے والے شارع بھی تھے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو قانون، جو ضابطہ آپ نے دیا، سب سے پہلے اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنے کا یوں اعلان کیا: الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیت موضوعۃ و ان اول دم اعظم من دمائنا دم ابن ربیہ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل و رباء الجاہلیت موضوعۃ و اول رباء عزا رباءنا رباء عباس ابن عبد المطلب فإنہ موضوع رواہ مسلم فی صحیحہ۔ فرمایا خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور زمانہ جاہلیت کے ایک دوسرے پر تمام خون پامال ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ وہ ابن ربیہ بن حارث کا خون ہے، وہ بنو سعد میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا جسے حذیل نے قتل کر دیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سود پامال کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اور ان کے سوا تمام سود آج پامال کرتا ہوں، انہیں ختم کرتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اقدس سے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو قانون نافذ کرو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرو، اپنی ذات اور اپنے خاندان کو قانون سے بالا تر نہ سمجھو، کسی بھی عہدہ و منصب کو قانون سے برتر نہ سمجھو۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے اور ہر کسی پر اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اسوہ حسنہ اور اس سیرت کا یہ پیغام آج ہمارے معاشرے کے بڑوں، چھوٹوں، طاقتوروں، کمزوروں، حکومت کے اہلکاروں اور اداروں کے سربراہوں، افسروں، ملازموں اور عام سبھی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی شخصیت میں عاجزی اور انکساری کا خوبصورت وصف پیدا کریں، اپنی ذات کو اس وصف سے ہر سطح پر خوب مزین کریں، انسانی شخصیت میں اس وصف کی اچھی طرح آبیاری کریں، اسی سے معاشرہ اعلیٰ اور قوم عظیم بنتی ہے۔ شیخ سعدی نے اسی حوالے سے اپنے اشعار میں بڑا دلکش اور خوبصورت پیغام دیا ہے: فروتن بود ہوش مند گزین نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، عقل مند اور دانا شخص ہی عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ برگ و بار سے اور پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی شاخ ہی زمین پر جھکتی ہے، اور یہی شاخ جو پھولوں سے پھلوں سے لدی ہوتی ہے وہ زمین کی طرف جھکتی ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے مختلف صفات سے نوازا ہے وہی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔